اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی 50% آبادی یعنی 3.5 ارب لوگ نشہ کرتے ہیں۔ 30 لاکھ لوگ صرف شراب سے مر جاتے ہیں۔ شراب کے علاوہ دیگر منشیات سے مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس طرح UN کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں منشیات کی لت میں مبتلا افراد تقریباً 30 کروڑ سے زائد ہیں۔ 15 سے 65 سال کی عمر کے 70 لاکھ سے زائد افراد پاکستان میں بھی نشہ کی لت میں مبتلا ہیں، یعنی ملک کا ہر 30واں شخص نشے کی لت کا شکار ہے۔ بدقسمتی سے انسان نے بہت ابتدا ہی سے خود کو شراب میں ملوث کر لیا تھا۔ 7000 قبل مسیح کے شراب بنانے کے لیے استعمال ہونے والے جار سائنسدان دریافت کرنے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ امریکہ کی پروسیڈنگ آف نیشنل اکیڈمی آف سائنس کی ایک تحقیق کے مطابق چین کے ایک صوبے ہینان کے ایک گاؤں سے ملنے والے ایک جار کے کیمیائی تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ 7000 قبل مسیح میں شراب بنانے کے لیے استعمال ہوا۔ سائنسدانوں نے کیمیائی تجزیات سے یہ اخذ کیا کہ ایران میں 5000 قبل مسیح، مصر میں 3150 قبل مسیح اور بائبلون میں 1500 قبل مسیح میں منشیات کا استعمال شروع ہوا۔ 2100 قبل مسیح میں افیون کا نشہ کرنے کے شواہد بھی سائنسدان دریافت کرنے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ ہندوستان میں 2000 قبل مسیح میں چرس پینے کے تاریخی شواہد پر سائنسدانوں نے تجزیاتی مہر لگائی ہے۔ سموکنگ سے نشہ کے تاریخی آثار 5000 قبل مسیح کی شمالی امریکہ کی شامن تہذیب کے سائنسی تجزیات سے دریافت ہوئے ہیں۔ سموکنگ اور نکوٹین جیسی منشیات جدید دنیا میں متعارف کروانے میں یہودی نائٹس اور سیاہ کولمبس اور اس کے دوست جان نیکو کا کردار ہے۔ جان نیکو پرتگال میں فرانس کا سفیر تھا اور نکوٹین اسی کے نام سے مشہور ہے۔ ہزاروں سال قبل مسیح سے استعمال ہونے والی منشیات سے ہر دور میں لوگ متاثر ہوئے، لیکن پچھلی 2-3 صدیوں سے اربوں لوگ اس لعنت کا شکار ہو چکے ہیں۔ نشہ بری چیز ہے تو اسے استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ ریسرچ سے معلوم ہوا کہ نشہ آور اشیاء کے استعمال سے انسان کی جسمانی اور نفسیاتی عادات میں فوری طور پر تیز ترین غیر فطری تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ نشے سے ہونے والی یہ جسمانی اور نفسیاتی عادات کی فوری تبدیلی جاندار کے جسم کا قدرتی سسٹم خراب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں ایک نرو سسٹم اور ایک ریوارڈ سسٹم نصب کیا ہے۔ یہ نرو سسٹم الیکٹریکل سگنل کے ذریعے جسم کا ہر حصہ اور حواس کا ہر احساس مینٹین کرتا ہے۔ دماغ سے پورے جسم کے اعضاء کو ملنے والے الیکٹریکل سگنلز کنٹرول کرنے والا دماغ میں موجود قدرتی کیمیکل نیورو ٹرانسمیٹر کہلاتا ہے۔ انسان کا کوئی عضو کوئی کام کرتا ہے تو یہ نیورو ٹرانسمیٹر نرو سسٹم استعمال کرتے ہوئے دماغ میں ڈوپامین کیمیکل ریلیز کرتا ہے۔ ڈوپامین کیمیکل انسان کے مزاج میں خوشی، لذت اور خوشگواری پیدا کرتا ہے۔ خوشی اور ہیپینس کا ہر احساس ڈوپامین کی ریلیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قدرتی انعام ہے۔ ڈوپامین ہی سے انسان میں کام کرنے یا کوئی کارنامہ سر انجام دینے کی موٹیویشن آتی ہے۔ نشہ آور اشیاء کا استعمال انسان کے دماغ میں ایسا کیمیائی رد عمل کرتا ہے کہ نرو سسٹم کے الیکٹریکل سگنلز رک جاتے ہیں یا بہت آہستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ نشہ آور اشیاء انسانی دماغ میں کیمیکل ری ایکشن کر کے نرو سسٹم اور نیورو ٹرانسمیٹر کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ غیر فطری طور پر ڈوپامین کیمیکل ریلیز کرے۔ انسانی دماغ میں منشیات کے ری ایکشن سے ڈوپامین کیمیکل کی نارمل سے 10 سے 100 گنا زیادہ مقدار ریلیز ہو جاتی ہے۔ ڈوپامین کے اتنی زیادہ مقدار میں ریلیز ہونے سے نشہ کرنے والا انتہائی سرور اور خوشی کے جھوٹے، جعلی اور خطرناک احساس میں مبتلا ہو کر الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ نشہ اترنے کے ساتھ ہی ڈوپامین اپنی نارمل سطح پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نشہ اترتے ہی نرو سسٹم افسردہ ہو کر خوشی اور ہیپینس والا کیمیکل ڈوپامین اتنی زیادہ مقدار میں ریلیز نہیں کرتا کہ جتنی مقدار میں نشئی کے منشیات کے کیمیکل ری ایکشن سے اس کی مقدار ریلیز کروائی ہوتی ہے۔ ڈوپامین کے نارمل سطح پر آتے ہی نشئی کی مصنوعی خوشی اور ہیپینس مایوسی اور افسردگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نشہ کرنے والا ہر کام سے الگ ہو کر صرف اسی تگ و دو میں رہنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ خوشی، سرور اور خوشگواری کے احساس کی اسی سطح تک دوبارہ پہنچے جو اس نے منشیات کی کیمیائی ری ایکشن سے مصنوعی طور پر ڈوپامین ریلیز کروا کر حاصل کی تھی۔ اس لیے منشیات کے عادی افراد کا نشے کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سانس اور ناک کی مدد سے انجیکشن یا سموکنگ سے زبان کے نیچے رکھنے یا جلد پر داغ کے ذریعے نشہ جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ منشیات کی ہر قسم کے کام کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ ماہرین نفسیات نے منشیات کے کام کرنے کا عمل 3 اقسام میں بیان کیا ہے۔ منشیات کی ایک قسم ایکٹیونیس بڑھاتی ہے
تو دوسری نرو سسٹم کے الیکٹریکل سگنلز میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، جبکہ تیسری قسم انسانی اعضاء پرسکون کرتی ہے۔ انسان پر منشیات کا اثر بھی 3 طرح سے ظاہر ہوتا ہے۔ نرو سسٹم تیز کر کے انسانی اعضاء کی کارکردگی بڑھانے والی نشہ کی قسم سٹیمولیٹ کہلاتی ہے۔ نرو سسٹم آہستہ کر کے پرسکون کرنے والی نشہ کی قسم ڈیپریزنٹس کہلاتی ہے۔ نرو سسٹم پر چھا کر انسانی حواس پر قابو پانے والی نشہ کی قسم ہیلوسینوجن کہلاتی ہے۔ 10ویں صدی عیسوی میں پیدا ہونے والا باطنی فرقے کا سربراہ حسن بن صباح کسی فرد کے ذہن پر قابو پانے کے لیے ہیلوسینوجن نشہ استعمال کرواتا تھا۔ اسلامی فوج کے سامنے ثابت قدمی کے لیے صلیبی اور منگول کمانڈر اپنے سپاہیوں کے حواس اپنے اختیار میں رکھنے کے لیے انہیں ہیلوسینوجن نشہ کرواتے تھے۔ ویتنام کی جنگ میں فوج کی کارکردگی بڑھانے اور دشمن فوج کے سامنے ڈٹے رہنے کے لیے امریکہ بھی اپنی فوج کو اسی طرح کی منشیات استعمال کروا چکا ہے۔ دور حاضر میں درد سمیت کئی امراض کی بہت سی ادویات میں ڈرگز استعمال ہوتی ہیں۔ میڈیسن میں استعمال ہونے والی منشیات ایتھیکل ڈرگز، جبکہ دیگر تمام منشیات ریکریشنل ڈرگز کہلاتی ہیں۔ ہر ملک کی میڈیکل کی ریگولیٹر اتھارٹی کی نگرانی میں ادویات بنانے والی کمپنیاں لیبارٹریز میں کیمیائی طریقہ کار سے ڈرگز اس طرح استعمال کرتی ہیں کہ دوا مطلوبہ مرض کے لیے تو مفید ہو، لیکن منشیات کے عادی افراد اسے اپنے نشہ کی لت کے لیے استعمال نہ کر سکیں۔ خوشگوار ماحول کی فراہمی اور منشیات کے عادی افراد سے دوری منشیات کے عادی افراد کی نشہ سے جان چھڑانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ امریکہ کے ماہر نفسیات ڈاکٹر بروس الیگزینڈر کا 1970 میں چوہوں پر کیا جانے والا تجربہ منشیات چھڑانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر بروس الیگزینڈر نے ایک چوہا قید کر کے پنجرے میں پانی کی 2 بوتلیں رکھ دیں، ایک سادہ پانی کی بوتل اور دوسری منشیات ملے پانی کی بوتل۔ پنجرے میں قید چوہا سادہ پانی کی بجائے مسلسل نشہ آور پانی پی کر چند ہی دنوں میں مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے بعد پھر چوہوں کے لیے ایک ریٹ پارک یعنی چوہوں کا پارک بنایا گیا۔ چوہوں کو خوشگوار ماحول فراہم کرنے کے لیے اس پارک میں کھیلنے کودنے، کھانے پینے اور سماجی لائف گزارنے کا بندوبست کیا گیا۔ وہاں بھی سادہ پانی اور منشیات ملے پانی پر مشتمل 2 بوتلیں پہلے کی طرح رکھی گئیں۔ چوہا پارک میں چوہوں نے حیران کن طور پر سادہ پانی ہی پیا۔ منشیات ملا پانی پہلے کی طرح پہنچ میں ہونے کے باوجود وہ اس سے دور ہی رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سوشل لائف سے دوری، تنہائی یا افسوس، قید اور غم کسی بھی جاندار کو نشے کی طرف دھکیلتے ہیں، جبکہ سوشل لائف، خوشی اور خوشگوار ماحول نشے سے بچانے میں مددگار ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں تو شکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نشے سے اجتناب کا حکم نازل کر کے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3394 ہے کہ معراج کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب کے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دونوں میں سے جو چیز چاہے لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا کر پی لیا۔ سیدنا جبریل کہنے لگے کہ دودھ کا پیالہ پی کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت منتخب کی، اگر آپ نے شراب پی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں درست اور غلط میں تمیز دینے والا فطری دین عطا کیا اور ہمیں دنیا کی آلودگیوں اور نجاستوں سے بچا کر شرف انسانی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے ذرا سوچئے